اللہ الرحمن الرحیم ولیاقت و حنونت نحو العمل فرع و احسد الزرع. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. باب افعال کا نامہ خاصہ ہے لیاقت، 10واں خاصہ ہے حنونت. جی باب افعال کا 9واں خاصہ ہے لیاقت. باب افعال کا 10واں خاصہ ہے حنونت. جیسے العمل فرع اور احسد الزرع. جیسے العمل فرع و احسد الزرع. زرع سنیں، دھیان دینا، جلدی ٹائم کو نہیں. لیاقت یعنی مستحق ہونا کسی چیز کا، ماخذ کے مدلول کا. کسی چیز کا مستحق ہونا ماخذ کے مدلول کا. ماخذ ہو جس کو فعل بنایا ہو، جڑا مجرد پامے مشتقی مصدر تے پامے ہو جامد. جی حنونت یعنی پہنچنا ماخذ کے وقت کا کسی چیز کو. کسی چیز کو ماخذ کا وقت پہنچ گیا. جی حنونت کسی چیز کو ماخذ کا وقت پہنچ گیا. پہنچنا. اب مثال سمجھیں. العمل فرع یہ لیاقتی. سردار ملامت کا سزاوار ہو گیا. سردار ملامت کا سزاوار ہو گیا. اے لیاقت کے مستحق ہونا کسی چیز کا، ماخذ کے مدلول کا. تو ماخذ ہے ملامت. فارا و نگیار قوم کا سردار، تو قوم کے سردار کا ملامت کے سزاوار ہونا، لائق ہونا. جی یہ علامت سزاوار ملامت. گشتن قذاف تاج تے فارعون بالفتح شریف قوم. سنیں. احسد الزرع اے دوجی مثالی حنونت کی. زراعت قریب وقت حصاد و دور کردن رسید. کھیتی کاٹنے کے وقت کو پہنچ گئی. کھیتی کاٹنے کے وقت کو پہنچ گئی. اور فصل زمین سے دور کرنے کے وقت کو پہنچ گئی. یہ حنونت ہے کہ اس وقت کو پہنچ گئی، کل مک گئی. سبب جمع کرنا مصنف علام رحمہ اللہ کا لیاقت اور حنونت کو باوجود کہ تخالف ان کے مفہوم میں ہے، کیوں کیتا ہے اوے وے کہ شدت تقارب ہے اور رجوع ایک کا دوسرے کی جانب ہے. ہر ایک دوسرے کا معنی کر سکتے ہوں. دیکھا جائے اس لیے کہ احسد الزرع کے معنی میں اور العمل فرع کے معنی میں کہہ سکتے ہیں الٹا کے کیا، کہ زراعت حصاد کے مستحق ہو گئی اور سردار کو ملامت کا وقت پہنچ گیا. اب یہ الٹا کے معنی کر سکتے ہیں، اس لیے اکٹھی مثالیں دی ہیں. اسی لیے رضی نے کہا ہے جائز ہے یہ کہ ہو العامہ مثلو ہو، یعنی معنی کیا ہوا کہ حانا کہ پہنچ گیا وقت یہ کہ وہ ملامت کیا جائے. بلکہ صاحب ارتشاف نے تو احسد الزرع کو مثال استحقاق آوردہ. یہ ہے مطابق مصنف کی رائے علام کے، جڑا دسیا ہے
کہ انہاں دے معنی وچ فرق بھی ہے تے کٹھے بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ابن مالک نے تسہیل کی شرح میں اور زمخشری نے مفصل میں جی اور کیونکہ بابے ریاندے نے ساری کتاباں دے نا تو ہونے چاہیے نے سارے بابیاں دی گلاں بھی تہاڈے تک پہنچن ہن ساری کتاباں تسی پڑھ نہیں سکتے ہو تو کم از کم کو ہوا تو لگنی چاہیے۔ ابن مالک نے تسہیل کی شرح میں اور زمخشری نے مفصل میں سنیں اور دوسرے ارباب فن نے یہ جڑا نا پیچھے سے نا لیاقت تحینت ایک پیچھے بلوغ گزرا ہے اور خاصا کل بلوغ انہوں نے بلوغ اور حینونت یہ جو دو ہیں نا ان کو سیرورت کے تحت مندرج کر دیا اور سیرورت کا خاصا گزرا ہے اس کے ساتھ اس لیے کہ ذرا کے در امثلہ مذکورہ یہ جو مثالیں نا ان میں کہتے ہیں کہ بھئی سردار کی ہو گیا سردار صاحب قوم شد کہ اورا ملامت کنند بے قوم کا جو سردار صاحب قوم میں ہیں سردار کی سزاوار میرے خیال ہیں سردار ہی ہے نا ٹھیک ہے کہ اس کے بے سردار صاحب اس قوم کا کہ اس کے لیے ملامت کریں یعنی قوم کا جو سردار ہے وہ اس کا مستحق ہے کہ قوم اس کی ملامت کریں یا صاحب ملامت ہو گیا۔ اسی طرح زراعت کا معنی زراعت صاحب حساد ہو گئی اے بلوغ سی جڑا کل معنی کہتا ہے سی قذافی رضی لیکن آندے نہیں یہ تاکہ نہیں ابن مالک تے زمخشری نے لیکن حق یہ ہے کہ سیرورت میں ماخذ کے ساتھ بالفعل متصف ہونا معتبر ہوتا ہے بے فلانی شے ماخذ نال متصف ہو گئی جیسا کہ جاربردی میں ہے برخلاف حینونت کہ اس میں اس کا قرب ملحوظ ہوتا ہے اگے عام ہے کہ وہ شے فی الحال مثلا بھی کھیتی کاٹنے کے وقت کو پہنچ گئی اب ضروری نہیں کہ اس کو بالفعل ابھی کاٹ بھی دیا جائے جی قذافی ایضاح المفصل پس تفریق بلوغ میں تے کس میں حینونت میں اور سیرورت میں یہ تفریق کرنی اولا ہے کٹھا نہیں کرنا چاہیے جی۔ اچھا جی دھیان کرو جی منع کرو اور لیاقت اور حینونت جیسے العمل فرع اور احسد الزرع شابہ جی اور لیاقت اور حینونت جیسے العمل فرع اور احسد الزرع اور لیاقت اور حینونت جیسے العمل فرع اور احسد الزرع ومبالغہ نحو اثمر النخل واصفر الصبح۔ چلو جی باب افعال کا 11واں خاصہ ہے مبالغہ کیا کہ جی باب افعال کا 11واں خاصہ ہے مبالغہ جیسے اسمر النخل اور اسفر الصبح آخنا جیسے اثمر النخل اور اسفر الصبح ان شرح جو پڑھنا ہے نا پھر ساری گلتاں جی دھیان کرو جی۔ اچھا جی و مبالغہ کی نظر آ رہے ہیں یعنی کثرت و زیادت در ماخذ کہ ماخذ کے اندر کثرت ہو گئی ہے ماخذ زیادہ ہو گئے یہ معنی ہے مبالغے کا کیا کہ مبالغے کا معنی ہے کہ ماخذ کثرت و زیادت در ماخذ کہ ماخذ کے اندر کثرت اور زیادتی ہوگی بہت ہو گئے یہ جو ماخذ میں زیادتی ہے نا اور کثرت ہے یہ دو قسم ہے ایک ہے مبالغہ کم میں بھائی شے بڑی چوکھی ہو گئی دوسرا ہے مبالغہ کیف میں کیفیت میں زیادہ ہو گئی کم دی مثال اثمار النخل اس کا معنی ہے کہ اسمارہ کا ماخذ کون ہے ثمر تو کھجور ثمر بہت زیادہ لائی کھجور ثمر بہت زیادہ لائی یعنی ماخذ چوکھا ہویا یعنی پھل چوکھا
اور کیف میں دوسری قسم ہے مبالغہ کیف میں، جیسے اسفر الصبح ہو کہ اسفرہ کا ماخذ کون ہے؟ سفر، سفید بھی خوب، تو معنی کیا ہوا کہ صبح خوب روشن ہو گئی، صبح اور مبالغہ جیسے اسمر النخل ہو، معنی سمجھ آیا؟ اور اسفر الصبح اور مبالغہ جیسے اسمر النخل اور اسفر الصبح، بسم اللہ جیسے اسمر النخل اور اسمر الصبح، جی و ابتدا نحو اشفقہ، بس باب فعال کا 12واں خاصہ ہے ابتدا جیسے اشفا کا، کیا کہ جی؟ باب افعال کا 12واں خاصہ ہے ابتدا جیسے اشفقہ، اشفا کا ادھر دیکھو جی، ابتدا کی شے، ابتدا ہن ابتدا دا کی مطلب ہے کہ اہل فن جیسے ابن مالک، ابو حیان، انہوں نے اس کا نام اغنا رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ نام رکھا ہے۔ اچھا، اغنا ہوئے یا ابتدا ہوئے، یہ عبارت ہے از آمدن مزید در کدام معنی بے آ کے مجردش دری معنی آمدہ باشد، مزید باب فعال کا اس معنی میں آنا کہ اس کا جو مجرد ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے، یہ ابتدا ہے باب فعال کا۔ مزید اس معنی وہ مزید آپ افعال مزید یہ کہ افعال مجرد ہے، میں خلاصہ دسیا تو پھر ہاں جی باب افعال وہ تو مطلقاً بیان کہتے ہیں، ابتدا بھی کسی بھی مزید کا تھے مراد کون ہے، باب افعال کن خاصے چل رہے ہیں، تو چلو عام کر لو کہ ابتدا یہ ہے کہ مزید کا اس معنی میں استعمال ہونا کہ اس مزید کا جو مجرد ہے وہ اس معنی میں استعمال نہ ہوا ہو۔ نہیں ہے، کیا کہ جی ابتدا کیا ہے؟ یہ ہے کہ مزید کا اس معنی میں استعمال ہونا کہ مجرد اس مزید کا جو مجرد ہے وہ اس معنی میں استعمال نہ ہوا ہو۔ آگے اس کی دو صورتیں ہیں، عام ہے اس سے کہ اس کا مجرد ہو ہی کوئی نہ ہو، مجرد وہ مزید ہی استعمال ہے، جیسے ارقالا، جیسے مجرد استعمال ہی کوئی نہیں، بمانا اسرع اس نے جلدی کی، اس نے یہ ہونی ابتدائی، یا بمانا دیگر آمدہ، یا مجرد تو ہے لیکن اس کا معنی اور ہے، مزید میں معنی اور ہے، جیسے اشفاقہ، جیسے وہ ڈرا، وہ ڈرا۔ اسی سے ہے قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ سنا جی؟ اور مجرد اس کا ہے شفقت، تو اس کا تو کیا معنی ہے؟ نہ کہ اس معنی میں ہے، اس کا معنی ہو گیا ڈرنا، تو اس کا معنی ہو گیا مہربانی، گل مک گئی۔ آرے ہاں، ابن درید نے جمہرۃ اللغہ میں اور ابن فارس نے مجمل میں اشفاق اور شفقت کا ایک ہی معنی لائے ہیں، انہاں کے دو معنی ایک ہی معنی ہے جی۔ شاید لفظ مشفق بمعنی مہربان جو کہ مشہور، جو کہ اشتہار دارد مبنی انہی کے قول پر ہے، فلانا بڑا مشفق ہے، ویسے لوگ بھی معنی ڈرنے والا، کہ اسی معنی استعمال کرتے ہیں مہربان، آندھے نہیں انہاں دے قول ہوتے یہ معنی مشہور ہے، لیکن اکثر لغویان اس کا انکار کرتے ہیں کہ اشفاق اور مشفق کا معنی ڈرنے والا ہے، نہ کہ شفقت کرنے والا ہے۔ سنیں؟ اچھا جی، بہرحال اما میں تمام گفت یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشفاق بمعنی یہ ابتدا کے واسطے ہے، اگرچہ بمعنی برائے آن باشد، اگرچہ بمعنی مہربانی اس ابتدا کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مجرد کا معنی بھی شفقت مہربانی ہے، لیکن اگر اشفاق بمعنی ترسیدن ہو
تو پھر شفقت کا معنی اور ہے اور ترسیدن کا معنی ترسیدن کا معنی اشفاق کا معنی اور ہے، ترسیدن کا معنی اور ہے، ترسیدن کا معنی اشفاق ہے۔ اور مثال اس کی کہ مجرد اس کا بالاتفاق یہ تو رولا پہ گیا نا کہ اشفاق کا معنی ڈرنا بھی ہے اور مہربانی بھی ہے، تو مجرد کا معنی مہربانی ہے، تو ایک اعتبار سے ہم معنی ہو گئے، ایک اعتبار سے وکھرے ہو گئے۔ آدھے مثال اس کی کہ اس کا مجرد بالاتفاق اس معنی میں نہ آیا ہو، جیسے قاسمہ کا معنی ہے تقسیم کرنا، اقسامہ مزید کا معنی ہے قسم اٹھانا، تو مجرد اس قسم والے معنی میں بالکل استعمال نہیں، اور سمجھے ہی۔ اور ابتدا جیسے اشفاقہ، جیسے اشفاقہ، جی اور ابتدا جیسے اشفاقہ، جی اور ابتدا جیسے اشفاقہ، و موافقت مجرد و فعل پڑھیا فعل و تفعل و استفعل نحو دجل لیل و ادجا۔ چلو، باب افعال کا 13واں خاصہ ہے کہ باب افعال مجرد کے بھی ہم معنی ہوتا ہے، فعالہ کا بھی ہم معنی ہوتا ہے، تفعالہ کا بھی ہم معنی ہوتا ہے، استفعالہ کا بھی۔ اب بولا میرے یار، باب افعال کا 13واں خاصہ ہے کہ باب افعال مجرد کے معنی کے موافق بھی ہوتا ہے اور فعل ہم معنی یار میں آکھیا تو موافقت مینوں بھی نظر آؤندی پئی ہے ہم معنی ہوتا ہے، اور فعل کے ہم معنی ہوتا کہ ہے، بھی ہم معنی، بھی ہم معنی ہوتا ہے، اور تفعل کے بھی ہم معنی ہوتا ہے، اور استفعل کے بھی ہم معنی ہوتا ہے۔ پھر ایک باری باب افعال کا 13واں خاصہ یہ ہے کہ ان چار کا یہ ہم معنی، مجرد کا مجرد پامے فاعلہ ہوئے، فاعلہ ہوئے، فاعلہ ہوئے، اور تفعیل کا اور تفعول کا اور استفعال کا ہم معنی ہوتا ہے، یعنی کدی کدی انہاں دا معنی ایک ہوندا ہے جی، جیسے دجللو تے ادجا، جیسے دجا مجردی ادجا باب افعالی، تے دوواں دا معنی ہے رات کالی ہو گئی، رات کالی ہو گئی۔ جی حضور دھیان جی، او بلا تھی وے ایتھے پھر ہن رولا جی ذرا، و موافقت مجرد و فعل بتشدید عین تے موافقت تفاعل تے موافقت، اچھا جی توجہ کرے جی، یہ برائے اختصار بر ماضی ابواب سے گانا اکتفا ساختہ، بے اختصار واسطے نا فعلات تفعلات استفعل دی کی لیندی ہے، کیونکہ فعلہ کو تفعیل تے تفعول تے استفعال لمبے نے تے اس واسطے ماضی لیندی ہے۔ اچھا اے مجرد دی جگہ تے فعلہ دی جگہ تے فعلہ فاعلہ فاعلہ نہیں آکھے تے کی آکھے لفظ و اختیار لفظ مجرد اس واسطے ہے تاکہ التباس بماضی تفعیل نازم نہ آ جائے، کیونکہ بھی تو دیکھنے چاہیے صرف شادی ہے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر فاعلہ کہتے تو معنی پتہ چلتا کہ افعال صرف فاعلہ کے ہم معنی ہوتا ہے، فاعلہ فاعولہ کا نہیں ہوتا، حالانکہ کبھی کبھی تینوں کا، اس لیے مجرد کہا ہے، فاعلہ فاعلہ فاعولہ نہیں کہا تاکہ کسی ایک نال اختصاص لازم نہ آوے۔ ہن مثال اول کے مجرد کا موافق کس کا، یعنی مجرد دات افعال دا معنی ایک، جیسے دجللو ادجللو، معنی ہر دونوں کا تاریخ شب تاریخ ہو گئی۔ ہن نال پچھلے خاصے بھی دسنے نے بھی اے تو معنی ایک ہو گیا تو خاصہ کیڑا بنیا، سنیں اس لفظ میں خاصہ سیرورت ہے، خاصہ بے رات کالی ہو گئی، سنیں جی، دمامینی نے جرجانی سے نقل کیا ہے، لفظ موافقت رولا پہ گیا، سنیں شاباش سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا نقل کیا ہے کہ موافقت مجرد کی دو قسم ہے. موافقت مجرد کی دو قسم یعنی افعال جو مجرد کا ہم معنی ہوگا نا، یہ دو قسم ایک ہے شرکت پورے معنی میں، ایک ہے شرکت پورے معنی میں. جیسے باب ہے نا او اکالا کرنا بیدا، کل تو ہو تے اکل تو ہو، اکل تو ہو تے کل تو ہو، دونوں دا معنی کی ہے. میں نے اس سے بے کا اے پورا معنی کوئی باب افعال دا بھی تے مجرد. سنیں جی. دوسری قسم ہے کہ بعض معنی میں موافقت ہو، کس میں؟ پورے میں نہ ہو. جیسے صحا مجردی تے اصحا مزیدی تے صحت سکرانوں کی بے سکران دا نشہ اتر گیا. اصحت السماء آسمان بالکل صاف ہو گیا. سنیں اچھا ہوں دیکھی، کیونکہ ہر دونوں انکشاف کے معنی کی جنس میں تو متفق ہیں کہ ادھر سکران کا نشہ ختم ہوا، اس میں بھی انکشاف ہو گیا. آسمان دا بدل ہٹیاتے تھے بھی نہ در نو میں متفق نہیں ہے جنس میں، کیونکہ آسمان کا جو انکشاف ہے وہ کیا ہے؟ بالکل چٹا ہو گیا نا، تو اندر نشہ اتریا تھے اس کو ہٹ جی. اسی لیے ولہذا خاص شد با لفظے کے اس واسطے جڑا ہے نا آسمان دی صفائی دے واسطے صحانی استعمال باب افعال اسحا استعمال ہی، اس لیے خاص ہے اس لفظ کے ساتھ جو کہ حروف زیادہ رکھتا ہے. کون ہے؟ باب افعال ہے جی. گل مک گئی. یہ ایک مثال آئی کہ افعال موافق کندے. دوسری مثال کہ افعال موافق ہوئے کندے. جیسے اکفارہ ہو تے کفارہ ہو. لکھیا ہے نال کو نہیں لکھیا؟ کفارہ بھی لکھیا جی. ہاں جیسے سنیں، یعنی فلاں نے فلاں کو کفر کی طرف منسوب کیا، فلاں نے اے دو مندے اے مانے بسوبے کفر جی کرد اورا. سنیں تے خاصہ اندے وچ کیے، خاصہ اس میں نسبت ہے کہ اس کی طرف کفر کی نسبت کر دی. تیسرے کی مثال خیمہ ہے نا، خیمہ خا یا میم اندہ بناؤ باب افعال تے اندہ بناؤ باب تفعول. اور تیسرے دی مثال کی آخ باب اکرم تو نا اخ یم تو ہو، اخ تے تخیم تو ہو. دونوں دا معنی کیے خیمہ بنایا میں نے یا خیمہ لگایا میں نے. خیمہ اب ان میں خاصہ کون سا ہے؟ اتخاذ یا تعمل. اتخاذ ہے ماخذ پکڑنا یا ماخذ میں کام کرنا. چوتھے کی مثال کس کی؟ جیسے آزم تو ہو تے استعظم تو ہو. دونوں کا معنی ہے کہ میں نے اس کو بزرگ گمان کیا. میں نے اب افعال تے استفعال دونوں کا ایک معنی ہے جی. تو اس کے اندر خاصہ حسبان گمان کرنا کہ میں نے اس کو بزرگ گمان کیا. اور سمجھ گئے ہو، گل مک گئی. فائدہ باید دانست، جاننا چاہیے کہ دریں قول صرفیان کہ دریں قول کیڑا کہ فلانا فلانے دا ہم معنی، فلانا جی میں اے گل آکھی. اس قول میں سننا جی دریں قول صرفیان کہ یہ باب موافق جی یا بمعنی عام بابست. صرفیوں کے اس قول میں مسامت ہے. صرفیوں کے فلانا باب فلانے دے موافق یا فلانا باب فلانے دا ہم معنی ہے. آ جڑا قول اندے وچ کیے اے تھوڑی چشم پوشی ہے، اینو بھی کھولیے. وجہ اس لیے کہ باب دوسرا خصوصاً مجرد
باعتبار معنی کے انضباط نمے دارد بھی ای معنی دا ہوئے تو ہور کوئی نہ ہوئے جی نمے دارد تاکہ بابے کہ کسی اور باب کو اس کے حوالے کر دیا جائے کہ یہ فلاں فلاں کے موافق ہے، مثلا بھی افعال مجرد کے موافق ہے، بلکہ مطلب کی اس قول دا صرفیاں اس قول دا بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ ہر دونوں یعنی افعال اور مجرد مثال کے طور پر یہ ہر دونوں کبھی ایک معنی میں متفق ہوتے ہیں، اے مطلب ہے یہ دونوں کبھی ایک معنی میں متفق یعنی مجرد اور مزید دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے، جیسا کہ مناہل الصافیہ کے اندر ہے۔ او سوال ہوں سوال سنو، اگر تو کہے کہ جب ہر دونوں یعنی افعال تے مجرد مثال طور تے ہر دونوں ایک معنی میں اور ہر دونوں چون ہر دو ایک معنی میں اور ایک خاصے میں پائے جاتے ہیں، معنی بھی ایک کے تو خاصہ بھی ایک کے، تو پس کیوں ایک کو خاص کر کے موافق دوسرے کے کہتے ہیں نہ کہ بالعکس، یا خاصہ ہر دو کا کیوں قرار نہیں دیتے؟ کوئی نہیں کھانے چ پئی بے مزید مجرد موافق ہے تے ان دے وچ اوہی خاصہ ہے جڑا مجرد وچ تے یا تے آکھو نا دوواں دا وکھرا وکھرا خاصہ ہے، یا انج آکھو چاہا کہ مجرد مزید کے موافق ہے، غلطی کوئی ہے، انج کیوں جوڑے ہے جی؟ جواب سنتے پے ہو؟ جواب یہ ہے کہ جس جگہ ایک معنی ایک باب سے زیادہ آئے اور دوسرے باب سے کم تو اس دوسرے کو اول کا موافق کہہ دیتے ہیں، قضا یستفاد من الرضی۔ اے وجہ سنیو گل، فائدہ دیگر شارع رضی کہتا ہے نے کہا ہے کہ مزید کے ابواب میں وہ مزید جو ملحق نہیں ہے ان کے ابواب میں معنی کی زیادتی سے کوئی چارہ نہیں ہے کہ مجرد تے مزید دے معنی وچ فرق ہوندا ہے، اور وہ جو کچھ کہا ہے کہ کالا تے اکالا متحد المعنی ہے، بھی دونوں دا معنی بیدہ اکالا کرنا، یہ از قبیل مسامت ہے۔ اے رضی یہ گل آکھی جیسا کہ سنی، جیسا کہ کفا باللہ شہیدہ تے وما من الہ میں کہتے ہیں کہ با باللہ دی تے من الہ دا ایک ہی زیادہ ہے، یعنی سوائے تقریر و تاکید کے کوئی فائدہ کسی جدید معنی کا نہیں دیتے، وگرنہ فائدہ دینا تاکید کا اس سے پہلے نہ تھا، بلا شبہ انہی سے حاصل ہوا ہے، اس تو بغیر تاکید کوئی نہیں سی۔ پس اسی طرح اکالے میں بھی مبالغہ ہے، مجرد کے معنی میں باید فہمید کہ کالا کے اندر بھی اکالا والا معنی ہے، اکالا میں اس سے زیادہ اکالا والا معنی ہے، بے حاصل ہی۔ اچھا جی، اما مخفی نماد کہ التزام اس زیادتی کا اور مبالغے کا در ہر جگہ میں اطلاقات ارباب لغت کا انکار تام رکھتے ہیں۔ یہ ارباب لغت نے یہ تو انہیں آکھیں رضی نے کہ ہر مزید وچ مبالغہ ہوندہ ہے کن دی بنسبت آندھے نے جڑے صرفیاں دے اطلاقات ہیں نا ارباب لغت کے کہ فلاں فلاں کے مطابق ہے، فلاں فلاں کے ہے، وہ اس این زیادت و مبالغے کا ان کے اطلاقات میں انکار تام ہے۔ انہیں اس چیز کا کوئی تفصیل نہیں کی تھی جی، بلکہ بعض مواضع میں تو الٹیش رضی دی گل دا رد کر رہے ہیں، بعض مواضع میں عکس ہے، باوجود اتحاد معنی کے مجرد میں مبالغہ ہوتا ہے، مزید میں مبالغہ نہیں ہوتا۔ ہوں دی مثال ویکھیا جی، جیسا کہ خود اس باب کے خواص کے بیان میں کہتے ہیں، کیڑا باب افعال دا کیا کہ اسرع کیڑا باب ہے، ابطاء یہ برائے نقل نیست، بلکہ مزید و مجرد
در لازم بودن متساوی است، یعنی اے بے متعدی ہونے واسطے نہیں بلکہ اے مجرد مزید دونوں کیا ہیں؟ مساوی ہیں۔ بہرحال فرق اس قدر ہے کہ سارا آت باتوں ابلغ ہیں کیونکہ یہ ہر دونوں مثل صغر و کبر تبھی کے ہوتے ہیں۔ ایتھے الٹا مجرد نو آکھیا بھی اندے وچ مبالغہ ہے بنسبت کندے، لہذا رضی دی اے گل کہ ہر مزید میں مبالغہ ہوتا ہے بنسبت، یہ ٹھیک نہ ہوا جی، گل مکی معنی کرو۔ اور موافقت اور کندی باب افعال اور موافقت مجرد کی اور موافقت مجرد کی اور موافقت فاعلہ کی اور موافقت فاعل اور موافقت تفاعلہ کی اور موافقت تفاعل اور موافقت استفعلہ کی، جیسے دجل لو اور ادجا۔ ایک مثال دیتی تو باقی ساری مثالیں تمہیں سمجھائیں جی۔ اور موافقت مجرد کی اور موافقت فاعلہ کی اور موافقت تفاعلہ کی اور موافقت استفعلہ کی، جیسے دجل لیلو اور ادجا۔ یہ ہوں جی گل دسی نا کنی جگہ ضرورت پیندی بھئی کدے کدے دو باب کوئی معنی ہوندا ہے، کوئی فرق نہیں ہوندا جی۔ اور موافقت مجرد کی اور موافقت فاعلہ کی اور موافقت تفاعلہ کی اور موافقت استفعلہ کی، جیسے دجل لیلو اور ادجا۔ کون موافق کس کے؟ باب افعال موافق مجرد مجرد کے موافق، فاعلہ کے موافق فاعلہ کے موافق استفعال۔ آگے چلو۔ ومتابعت فعل وفعل اے پس آمدن افعل مر فعل یا فعل را تا دلالت کند بر پذیر رفتن مفعول اثر فاعل را، نحو کببت ہو فاکبا۔ 13واں خاصہ 14واں خاصہ ہے باب افعال کا مطابت۔ کیا کہ جی 14واں خاصہ ہے باب افعال کا مطابعت۔ انہیں جو کنے خاصیہ گا میں ہونے نو تعریفہ پکاؤ لو پھر کڑی کڑی دن سر کھپے کہ 14واں خاصہ ہے کس کا؟ باب افعال کا مطابعت۔ یہ فعالہ مجرد تے فعالہ تفیل ان کا مطابق ہوتا ہے۔ یہ فعل مجرد اور فعل مزید کا مطابق ہوتا ہے۔ کون؟ افعال۔ صرف یہ نہیں بھی یہ ہوندہ کہ اور کنے بڑھنے نہ جے معنی کی مطابق دا، یعنی پیچھے آنا افعالہ کا فعالہ کے یا پہلے ہوئے دا فعالہ یا فعالہ او دسن دے کہ فائل نے فلانا کم کیتا، مفعول وچ اثر کیتا تے مفعول نے اثر قبول کیتا کہ نہیں، بعد میں افعالہ آئے گا جو کہ دلالت کرے گا مفعول کے قبول کرنے پر فائل کے اثر کو۔ اے دسے دا کہ فائل نے جڑا مفعول اثر کیتا ہے نا، مفعول نے اس نو قبول کیتا ہے تے تو ہر زبان جب میں انہوں چتر پھیرے نہیں تو پھر ہوندی ہے طبیعت ٹلی طرح ہو گئی ہو جی، میں تکا دیتا ہے تے اگر اڑ دے گیا ہی، یہ ساری مطابقت ہوندی ہے جی۔ ہاں جی کیا کہہ جی؟ یعنی پیچھے آنا افعالہ کا فعالہ کے یا پہلے فعالہ ہونا ہے پھر افعالہ، پہلے فعالہ ہونا ہے تو پھر افعالہ ہونا ہے۔ یہ کس لیے کہ کرے گا کہ فعالہ کے فاعل نے یا فعالہ کے فاعل نے جو مفعول میں جو فعل کیا اثر کیا تھا اس نے وہ اثر قبول کیا ہے کہ نہیں، افعالہ آ کر بتائے گا کہ اس نے قبول کیا ہے۔ کباب تو ہو میں نے اس کو اوندا کیا، ہویا کہ کوئی نہیں، فاکبا پس وہ اوندا ہو گیا۔ ہاں جی جیسے میں کباب تو ہوں میں نے اس کو اوندا کیا، فاکبا تو وہ اوندا ہو گیا۔ سر نگو گرا میں نے پٹھا کر کے سٹیا تے وہ پٹھا کر کے سٹی گیا جی، وہ بہنا پہ ادھروں ویکھو میرے آ کچھ لگ دیا۔ یہ ہن مطابقت تے پھر سارے بزرگاں دے کول تے پھر چنگ چست تاں ہونی ہے کہ جی، اور مطابقت فعالہ و فعالہ یعنی باب فعال مطابق ہوتا ہے مجرد کے اور یعنی پیچھے آنا افعالہ کا فعالہ کے یا فعالہ کے، تاکہ افعالہ دلالت کرے مفعول کے اثر قبول کرنے پر فاعل کا، کہ فاعل نے جو اثر کیا ہے وہ مفعول نے
یہ کیتی تعریف شاہ جی نے کنہ سید علی اکبر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اچھا توجہ کرے جی ہن گل شروع. اور یہ معنی مطابت کا اس باب کا خاص ہے. کس باب کا؟ باب افعال کا. کیڑا کہ بھی پہلے دو فعل دسن گے کہ فاعل نے مفعول وچ اثر کیتا ہے. یہ دسے گا کہ مفعول نے اثر قبول کیتا ہے. یہ خاصا صرف اسے باب دے. اے خاص فاعل مفعول والی گل توجہ کری. بہرحال مطابت مطلقاً ایک مطلقاً مطابتی وہ عبارت ہے آنا کسی فعل کا پیچھے کسی فعل کے تاکہ دلالت کرے کہ فعل اول کے مفعول نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے برپذیر افتن مفعول فعل اول اثر فاعل اشرا کہ پہلے فعل کے فاعل نے جو مفعول میں اثر کیا تھا اس مفعول نے کیا کر لیا؟ اثر قبول کر لیا. یہ مطلق مطابت ہے بھئی ایک فعل کا کسی فعل کے بعد آنا تو بعد والا آ کر یہ بتائے کہ پہلے فعل کے فاعل نے مفعول میں جو تو اس مفعول نے اثر قبول کر ان دوسرے فعل دسنے کس نے تو اتو ہی سمجھ لو کہ پہلا فعل ہی متاوا دوسرا ہی متاوی. وہ جڑا متاوا دا مفعول ہونا ہے نا کوگو جی وہ متاوے دا فعل بننا ہے. جڑا کیونکہ انہیں ہی تو دسنا ہے بھی انہیں پھر اصل قبول کر لیا تو پھر کی بنیا ہو فعل بنیا. ادھر دیکھو مثال اول کی کببتہ فاکبا. مثال اول تو مراد مجرد دا متاوے. کببتہ میں نے سر نگوں گرایا اس کو پس اورا پس افتاد میں انہوں سر پر نے سٹیا تے پس جناب وہ پوائنٹ پڑکدا ہے. جی مثال ثانی کی بشرتہ میں نے اس کو خوشی کی خبر دی تو فابشارا پس وہ خوش ہو گیا. میں نے اس کو یعنی میں نے اس کو خوش کیا تو ہویا کہ کو نہیں ہویا فابشارا پس وہ سمجھ آئیا کہ مجدہ دادم اورا پس مسرور شد. زمخشری کشاف میں یہ جو قرآن پاک میں آتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مکبن علی وجہہ کیا اس کی تفسیر میں لائے ہیں کہ یہ جو ہے نا مکبن کے بمطابت اکبا اور اقشاء. جی سنے نا بھی اوتھے انہیں گل کیتی ہے کہ اکبا جڑا ہے نا یہ کسی دا کی بنے بے ان دا کوئی مطابع ہوئے تے اقشاء عربیت میں ان کی مطابت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. لیکن سیبویہ اپنی کتاب میں لائے ہیں بلکہ معنی اکبا کا یہ ہے کہ داخل الکب جی کہ سارا ذا کبن. اسی طرح اقشاء جی کون اور کبا کا مطابع اور مطابع کس کا کبا اے مجردی تے قاشائے بھی انہاں دا مطابع افعلا نہیں ہوندا ہے نہ مجرداں دا بلکہ باب انفعال ہوندا ہے. کبا ان کبا انہوں پٹھیاں کیتا تے پٹھا ہو گیا. کاشا ان کاشا کاشا او کاشا دا مطلب بندہ او جڑا نا بے کاشا تے ریح و صحاب بے ہوا نے بدل نو دور کیتا تے بدل دور ہو گیا. سنیں کاشا الریح ہوا نے بادل کو ہٹایا ان کاشا وہ ہٹ گیا. سنیں یہ انہاں کہ بھی انہاں دا باب انفعال مطابع ہوندا ہے تے باب افعال انہاں دو لفظاں دا مطابع. رضی کہتا ہے کہ کبا مجرد کی کبا مجرد کے لیے جی مطابت اکبا کی کس کے لیے
अकब्बा जड़ा ना बाब फ़ाल ये मुतावे बने किंदा, ये नहायत ज़ईफ़ है। बल्कि क्यास ये है कि ये बाब जड़ा है ना अकब्बा ये मुजरद की तादियत के वास्ते है। गल मुक गई। शार तसील कहता है कि कुदाम कोई भी एक इन मानी से क्यासी नहीं है, बल्कि तमाम उनके बंद हैं किस पर, इन्हां दी गल मुक गई। बहरहाल वो जो दमामीनी लाए हैं हक ये है कि तादियत लाजिम में क्यासी है कि अगर लाजिम नू बाब फ़ाल बढ़ाना है तो उन्हें खाम खा मुतद्दी बढ़ना है, और मुतद्दी में मज़ीद मुतद्दी ये क्या है, सिमाई है। मुखालिफ लुगत अस्त भी जरा उन्हें आख्या कि ने दमामीनी आके लाए हैं कि हक ये है कि लाजमी हो तो खाम खा बाब फ़ाल पर मुतद्दी बनेगा, और अगर वो बाब फ़ाल मुतद्दी है तो फिर मुतद्दी बदो मफूल बनेगा। कहते हैं ये सिमाई है। ये आंदे ने कि जरा दमामीनी लाए हैं ये मुखालिफ लुगत अस्त, ये लुगत के मुखालिफ है जी, क्योंकि दर बिस्यार बहुत सारे अज़ मवाद मुजरद के मवाद से व इफ़ाल हर दोनों लाजम आते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि अगर मुजरद लाजमी हो तो इफ़ाल बनाओ तो खाम खा लाजमी भी आता है जी। जैसा कि इश्काल जी इंदा मुजरद भी लाजमी है तो ये भी लाजमी है बमाना इश्तिबा कि उसको शुबा पड़ा जी। और इमहा जी इमहा महकुलो कोहना शुदन जामा कपड़े का पुराना होना की है कि कोहना शुदन जामा तो ये आंदे ने भी वेखो है उन्हें तो आखे ना दमामीनी ने वाजे हो कि हर लाजमी जब इफ़ाल पर जाएगा तो क्या बन जाएगा। उन्हें आखे लुगत के खिलाफ है कितने इफ़ाल ने जड़े और वाजिया कितने मुजरद ने जड़े इफ़ाल बने ने तो फिर भी लाजमी ने उन्हें मिसालां दित्तियां ने। और इसी तरह मुजरद उन दोनों के वो भी लाजमी है और अमसाल इन दोनों की कसीरा है लुगत के अंदर। गल मुक गई। फ़ायदे जी फ़ायदा नंबर मुड्डो शुड्डो। फ़ायदा जानना चाहिए कि मुतावे बानिस्बत फ़ेल अव्वल के लाजिम होता है। पहले ने होना है मुतद्दी ता पता ना भी उनके फ़ाइल ने मफूल च कीता असर ते दूसरे ने दसना है कि वो जड़ा मफूल है वो मेरा फ़ाइल बनया है तो उन्हें असर कबूल किया है। तो हुण ये वे कि मुतावे जो है वो बनिस्बत फ़ेल अव्वल के लाजमी होगा। सुनना पे अगर चे फिल भी उनके नालों इनके मफूल घट होंगे उनके नालों अगर चे फी नफ्से ही मुतद्दी क्यों ना हो लेकिन उनके नालों घट होगा। तायद करता है इसकी वो जो कामूस में है केड़ा अल्लम तो हो या हो सिखाया मैंने जैद सिखाई मैंने जैद को नहव और मिसाल के तौर पर फ़तअल्लमहु तो जैद ने नहव सीख ली यानी भी मुतद्दी है लेकिन पहला मुतद्दी ब2 है ये मुतद्दी बयक उनकी बनिस्बत लाजमी हो। अच्छा जी बहरहाल मदार इसका बर तासीर मज़कूर अस्त कि पहले दी तासीर कबूल करे ना कि बर लुज़ूम ना कि बेखाम खा दूसरा लाजमी होवे जैसा कि बाज़ लोग गुमान ले गए हैं। लिहाजा नहीं कह सकते तज़ारबा ज़ैदुन व अमरुन ये ज़ारबा ज़ैदुन व अमरुन का मुतावे है। सुने ही क्योंकि दोनों का माना एक ही है जी। फिर रजी फ़ायदा दीगर अबू हयान कहते हैं कि मुतावत सुनिया जे मुतावत ये मुख्तलिफ कौल ले आ रहे हैं सारे हकीकतन उस चीज़ में होती है कि फ़ेल उस शय से मुतसव्वर हो सके। मुतावत ता होनी है कि बई वो जड़ा पहले फ़ेल ने पहले फ़ेल दे फ़ाइल ने मफूल च असर किया है ना तो वो मफूल असर कबूल करने की सलाहियत रखे तो ता मुतावत बननी है तो जो तो फिर मुतावत केड़ी शय दी। हुण वेखो इधरों जी सरफ तो हो फन साराफा कि मैंने उसको फेरा तो बस वो उसमें फिरने की सलाहियत थी। बहरहाल वो जगह
کہ صدور فعل اس سے متصور نہ ہو اوتھے مطابت نہیں ہوندی. جیسے قطعت الحبل میں نے رسی کو کاٹا, رسی کو تو بس وہ جل کٹیا تو کٹی گئی کہ جی. اگوں یہ آخنا کہ فن کاتا تو رسی نے کٹنے کے اثر کو قبول کیا, ان فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ رسی بچ اثر قبول کرنا کہ وہ اس طرح قبول کرے یہ اس میں مادہ نہیں ہو, غیر ذی روح ہے. اثر قبول کرنے واسطے ذی روح ہونا ہے. میں نے رسی کٹی تو کی ہو گیا, کٹی نہیں گئی, اے مطلب ہے جی. اچھا جی, فن کاتا یہ اطلاق مطاوعت اس جگہ مجازی ہے. اے جڑا مطاوعت کہندے نا کہ میں نے رسی کو کاٹا پس وہ کٹ گئی, میں نے پھل کو توڑا پس وہ ٹوٹ گیا, میں نے پھل کو چیرا پس وہ چر گیا, یہ ساری مطابت یہ مجازی حقیقت نہیں کہ ان دے وچ ذاتی طور تے اصل قبول کرنے دی صلاحیت ہوگی جی. اور فائدہ میرے یارا, فائدہ دیگر کبھی متاوع لفظاً مخالف متابع کا ہوتا ہے. متابع دا ہور لفظ ہوندا ہی تے لفظ مراد مادہ ہور, باب تے خام خواہ ہور ہونا ہی ہونا ہے نا, مادہ ہور. او بے خود رون دسی مینوں کی لکھا تہاڈے کول, تروتہ کی دور کردم, میں نے اس کو دور کیا, میں نے اس کو فذہبت بس وہ دور ہو گیا. اے مادہ بکھرائی سنیں. اچھا جی, تے انختہ میں نے اس کو بٹھایا, کس کو, اٹھ کو, تے فبارہ کا وہ بیٹھ گیا. اب روک اٹھتا بیٹھ جانا. سنیں. اور یہاں تروتہ کے بعد نہیں کہتے کیا ان توارا, اور انختہ کے بعد یہ نہیں کہتے. اور کبھی ہر دونوں از باب واحد ہوتے ہیں, کبھی ہر دونوں اکو باب دے ہوندے نہیں. مطابع تے مطابع دوویں مجرد کیویں کہ حیرتہ جبرتہ فجابر, میں نے اس پر جبر کیا پس اس نے جبر قبول کر لی. میں نے اس پر یہ دو میں کی نے مجرد نے قضا فی الارتشاف جوہری صحاح میں لائے ہیں. کیا لائے ہیں کہ تروتہ فذہب جی, نہ کہا جائے گا اس سے انفعلا اور نہ مگر لغت ردیہ میں بھی انہاں دا مطابق وہ نہیں ہونا جڑے آئے یہ آئے نے لغت ردیہ میں کہ بے انخت الجمالہ تے اگو افتعالا کیڑا فاستناخا اب رکھتو فبارہ کا انتہا بھی لغت ردی ہے تے اے لغت فصیح نہیں. فائدہ دیگر متابع بالکسر حقیقت میں صفت ہے کس کی, اے شابہ سے انہیں متابع ہونا ہے بھی انہیں فاعل دی گل مننی ہے, جو کہ فعل ثانی میں کیا بن گئے ہیں, فاعل ہو گئے. جیسا کہ زید مثلا باعت تو زیدن, دور کیا میں نے کس کو, زید کو. ہن زید جڑا ہے نا فاعل دی گل مننے وچ اندے تابع ہویا تے فتح باعدہ پس وہ دور ہو گیا, پس وہ اس لیے کہ قبول اثر جو کہ مطابق کے مطابق عبارت اس سے ہے اثر قبول کرنا, یہ زید کی شان ہے نا, فعل نے تو اثر قبول نہیں نہ کیتا بے اثر جڑا مطابق ہے نا, مطابق کی شے ہے اس لیے کہ قبول اثر جو کہ مطابق عبارت اسی سے ہے بے اثر قبول کرنا, تے اصل قبول کرنا کن دی صفت ہے, فعل دی کہ مفعول دی, مفعول دی صفت ہے کہ جی زید ہے وہ بس. لیکن اہل فن جو ہے نا اس فعل کو جو کہ مطابع حقیقی فاعل اس کا ہوتا ہے مجازن اس کا نام بھی مطابع نام رکھ دیتے ہیں. یعنی اے فعل مطابع تے فعل مطابع کی بھئی فلانا فعل فلانے دا مطابع, اے مجازن آکھے دا حقیقت چاہے کہ پہلے فعل دا فاعل مطابع ان دی گل منی گئی تے
تے دوسرے فعل دا فاعل متابع جڑا پہلے دا مفعول ہے انہیں اس فاعل دی گل منی سنی اصل حقیقت ہے کہ کوگو لیکن مجازن فعلاں نو کہندے نے کہ فلانا فعل ورنہ فعل نے فعل دی گل تے نہیں نہ مننی بھئی پہلے فعل دے جڑا فاعل ہے انہیں مفعول وچ اثر کیتا بھی میری آ گل من تے دوسرے فعل نے دسیا بھی انہیں گل من لی ہن دوسرے فعل دا جڑا فاعل ہے جڑا پہلے فعل دا مفعول سی انہیں گل منیے پہلے فعل دے لہذا اصل وچ پہلے فعل دا فاعل متابع تے دوسرے فعل دا فاعل متابع لیکن مجازن کی کہندے نے فعل فلانا فعل جو ایڑے پیچھے پڑھے جی ویکھے نا جی کہ بھئی باب فعال جو ہے نا یہ فعالہ کا متابع ہوتا ہے فعالہ کا متابع ہوتا ہے دسے نہیں ایک ہی ہے چل ہن تو کی معنی کر مجاز دا معنی کر اور فعالہ اور فعالہ کی مطابقت کون بھئی افعالہ جو ہے وہ ان کا مطابع ہوتا ہے یعنی پیچھے آنا افعالہ کا فعالہ یا فعالہ کے تاکہ دلالت کرے کون او افعالہ مراد بھی انہوں دسنے آکے کیا دلالت کرے مفعول کے قبول کرنے پر فاعل کے اثر کو جیسے کبب تو ہو فا کبا جی فعالہ اور فعالہ کے مطابق یعنی کی مطابعت ہاں یعنی افعال بنے گا مطابع تے اے بنن گے مطابع مراد فاعل مفعول فعالہ یا فعالہ کے تاکہ دلالت کرے مفعول کے قبول کرنے پر فاعل کے اثر کو جیسے کببتہ فکبا شابہ جی من کر میں نکل فعالہ اور فعالہ کی یعنی پیچھے آنا افعالہ کا فعالہ یا فعالہ کے تاکہ دلالت کرے افعالہ مفعول کے قبول کرنے پر فاعل کے اثر کو جیسے کببتہ فکبا چل